اور حمل ساقط کرنے کا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ آج کل زیادہ تر عورتیں کیا کر رہی ہیں کہ وہ اپنے حمل کو ساقط کر رہی ہیں، پیٹ میں ہی بچوں کو ختم کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم اتنی خطرناک وعید آئی ہے اس بات پر کہ جو مائیں اپنے بچوں کو پیٹ میں ہی ضائع کر دیتی ہیں نا، بچوں کو ضائع کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان بچوں کو جن بچوں کو ماؤں نے پیٹ میں ہی ضائع کر دیا، یعنی ختم کر دیا، حمل ساقط کر دیا، قیامت کے دن جب ان عورتوں کو لایا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، جن بچوں کو ان کی ماؤں نے ختم کر دیا تھا، جن بچوں کو ان ماؤں نے حمل جن کا ساقط کر دیا تھا، اس حمل کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بچہ آئے گا نا قیامت کے دن تو اپنی ماں کی چھاتی سے چپٹا ہوا ہوگا اور وہ دودھ پی رہا ہوگا اور ماں کی چھاتی سے لگا ہوا ہوگا، چمٹا ہوا ہوگا اور بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے پروردگار عالم، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں۔ دیکھو حمل ساقط کرنے کا بھی ایک مسئلہ یہاں سے سمجھ لیجئے پہلے کہ اس کی کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی عورت، جیسے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی اس کے بعد پھر دوسرے بچے کی، مسئلہ بتا دیتا ہوں حالانکہ مسجد ہے آپ لوگوں کے سامنے، ویسے تو اسٹوڈیو میں سارے مسئلے بتاتا ہوں۔ 1 سال کا بچہ ہے کسی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے حمل ہو گیا، عورت کو حمل ٹھہر گیا، اور عورتیں یہ سوچ کے گرا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، حمل ضائع کر دیتی ہیں کہ بھائی اب 1 سال کا بچہ ہے، اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ یاد رکھو اللہ رب العالمین کی ذات ہے، بچوں کی پرورش کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ بھئی ایک کتیا 12 بچے دیتی ہے، ایک کتیا کو 12 بچے دیتی ہے، سوکھی ہڈیوں پہ زندہ ہے، ان کو کون آج بھائی انسانوں میں کیا ہے؟ اچمانی کے انتظام، فروٹس کے انتظام، یہ انتظام، جوس اور یہ جوس، ریل جوس اور انار کے جوس، بہترین کھانے، گھی، طاقت کی چیزیں، مکھانے، کیا کیا چیزیں ان کو کھلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسباب کی دنیا میں جب ہم آئے نا، اسباب کی دنیا میں قدم رکھا تو اتنی چیزیں، اتنی پابندیاں انسان کو کرنا پڑتی ہیں، اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اسباب ہیں، اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب کا منکر جاہل ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ یقین دیکھو نا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا سیکھو کہ ایک کتیا 12 بچے دیتی ہے، لیکن وہ سوکھی ہڈیوں پہ ہماری پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر وہ کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو کس طرح سے پال کے دکھا رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل بھی تو سیکھو یار، توکل سیکھو۔ اللہ تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو 33 ٹن وہیل مچھلی کو 33 ٹن گوشت روزانہ کھلا رہا ہے، تو ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ تو ہمارے بچوں کو بھی وہی کھلائے گا۔ تو اس کی ٹینشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ بولا کیجئے کون ہے خالق؟ اللہ۔ جب اللہ رب العالمین کی ذات خالق ہے تو خلق کون کرے گا؟ پیدا کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ جب رازق اللہ ہے تو رزق کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو یہ ساری ٹینشنیں ہمیں لینے کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ خود کھلائے گا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جتنی چیزیں زمین پر چلتی ہیں ان سب کو رزق دینے والی ذات تمہارے پروردگار کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ نے فرمایا نا اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایک فطری جو چیز ہے وہ خیال آ گیا کہ مولا اگر ہم چلے جائیں گے، فرعون نے اگر ہمیں قتل کر دیا تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بھیج رہا تھا فرعون کے پاس، لیکن پھر کہا کہ جاؤ فلاں پہاڑی پر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فلاں پہاڑی پر پہنچے نا تو ایک پتھر تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پر عصا مارو، عصا مارا، پتھر 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ اس پتھر کے اندر ایک اور پتھر، اللہ نے فرمایا اس پر عصا مارو، عصا مارا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے اندر ایک اور پتھر، پھر اس کے اندر ایک اور پتھر، 3 پتھروں کے اندر ایک چھوٹی سی چیونٹی سے بھی زیادہ مہین ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کان لگاؤ، دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے وہ ذات جو 3 خطرناک پتھروں کے اندر بھی مجھ جیسی حقیر مخلوق کو نہیں بھولتا اور مجھے یہاں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ارے آپ بچے کو دیکھ لو نا، 4 سے 5 مہینے بچہ بے جان ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد بچے کے اندر جان آ جاتی ہے۔ آپ 10 منٹ کے لیے کسی بچے کو بغیر سانس والی جگہ پر بکس کے اندر پیک کر دو، کوئی بچہ اسباب کی دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ 3 سے 4 مہینے ماں کے پیٹ میں بغیر
सांस बस अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ज़रिए से पहुंचा रहा है, वरना दुनियावी एतबार से तो किसी कोई मसला नहीं है। 3 झिल्लियों के अंदर अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया और ज़िंदा रखता है। ना हवा की ज़रूरत, ना पानी की ज़रूरत, ना खाने की ज़रूरत, ना ग़िज़ा की ज़रूरत। हम जैसे निफुल लिए घूम रहे होते हैं ना कि ये बच्चा खा ले, ये पी ले, वो कर ले, उसे कोई माँ के पेट में टेंशन नहीं है। तो कौन परवरिश कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो ये यकीन सीखो। हाँ, बस कंडीशन एक ऐसी है कि जिसमें इसकात अमल किया जा सकता है कि अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भाई, यानी कि बिल्कुल हमल नया ठहरा था और डॉक्टरों ने कह दिया या तो माँ बचेगी नहीं, जिंदा नहीं रह सकती, माँ जो है ख़त्म हो जाएगी अगर इस हमल को ज़ाया ना किया गया, तो इस कंडीशन में है कि जब वो नया मसला हो ना तो उस हमल को साकित करने की इजाज़त है। क्योंकि उस बच्चे को देखेंगे तो माँ की जान फिर चली जाएगी, तो माँ की जान ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर लिया जाता है। तो इसलिए चूंकि अभी वो बच्चा जानदार नहीं है, जान नहीं बच्चे के अंदर आई है, तो इस वजह से फिर माँ की जान बचाने के लिए इसकात अमल की इजाज़त है। लेकिन फालतू में कि भाई अभी बच्चा छोटा है, बच्चे हम नहीं चाहते, इसलिए इतनी छोटी बात पर ये सब करना जायज़ नहीं है। क्या बता रहा था? हाँ, क़यामत के दिन फिर वो बच्चा जब आएगा ना तो वो माँ की छाती के साथ लग के आएगा और वो कहेगा, है परवरदिगार आलम, ये मेरी माँ है और इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, इस माँ ने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, लिहाजा आज तू हमारी इस माँ को जन्नत की खुशबू भी मत सूंघने देना। और फिर वो बच्चा कहेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, ये माँ मेरी कातिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये माँ मेरी कातिल है, इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। जहन्नम के अंदर ये बच्चा कहेगा, जिन बच्चों को साकित किया गया, जिन हमल को गिराया गया, वो क़यामत के दिन अल्लाह उन बच्चों में, उन हमल में जान डालेगा और वो अपनी माँ की शिकायत करेंगे कि इसने जो अगर शौहर की रजामंदी रही तो वो भी गुनाहगार होगा। और जो बच्चे बचपन में विसाल पा गए वो क्या करेंगे? क़यामत के दिन जो बच्चे पैदा हुए, माँ चाह रही थी, बाप चाह रहे थे, लेकिन बच्चे पैदा हुए, माँ को बड़ी मोहब्बत, बेटा ख़त्म हो गया, बेटी ख़त्म हो गई, तो क़यामत के दिन वो बच्चे ऐसे माँ बाप की सिफारिश करेंगे कि मौला ये हमारे वालिदैन हैं, तूने बचपन में हमसे इन्हें जुदा कर दिया था, लिहाजा आज हमारे साथ इन्हें भी जन्नत में भेज दे। तो बचपन की हालत में अगर बच्चे इंतकाल कर रहे हैं दुनिया में आने के बाद तो सिफारिशी बन रहे हैं। और अगर कोई माँ हमल को साकित करके बच्चे को ख़त्म कर रही है तो फिर वो बच्चे क़यामत के दिन वबाले जान बनेंगे और जहन्नम में लेकर के जाएंगे। वो बच्चे फिर अपनी माँओं की अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे कि अल्लाह इन्हें जहन्नम के अंदर भेज दिया जाए।